بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میرا نام سلیم ہے۔ ہم 3 بھائی 2 بہنیں ہیں۔ بڑے بھائی کا نام نعمان اور چھوٹے کا نام ذیشان ہے۔ میں نے ابتدائی کلاس سے سکول جانا چھوڑ دیا تھا، جس کی خاص وجہ والد صاحب کی وفات تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لاہور میں ایک ہوٹل پر کام کرتا تھا۔ نیک نیتی اور ایمانداری کی وجہ سے میرا مالک مجھ پر بہت خوش تھا اور ہوٹل کے تمام امور میری ہی ذمہ داری تھی، مطلب ان کے بعد میں ہی مالک تھا۔ ہوا کچھ یوں، میں ایک دن صبح صبح کاؤنٹر پر بیٹھا گرم گرم چائے پی رہا تھا تو اچانک ایک کوئل جیسی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سنیے جی، میرا موبائل چارجنگ پر لگانا ہے، ذرا میں پیپر دے دوں، پیپر کے بعد میں آپ سے لے لوں گی، اور ویسے بھی امتحان سینٹر میں موبائل یوز کرنا منع ہے۔ ایک دم کے لیے تو میں اس کی سریلی آواز کی دھن میں کھو سا گیا، لیکن پھر جلد ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے میں نے کسی اجنبی لڑکی سے بات نہیں کی تھی، محبت کے بارے میں سوچا تھا، کیونکہ جس حالت میں تھا اس میں تو محبت کا تصور کرنا بھی گناہ تھا، کیونکہ کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ بڑا بھائی آوارہ قسم کا تھا، اس کو گھر کی کوئی فکر نہ تھی، لہٰذا کافی زیادہ ذہنی کشمکش کے بعد میرے ذہن نے اسے اپنانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں خود ہی حیران تھا۔ نہ جانے وہ کہاں سے آئی تھی، اور میں تو اسے جانتا بھی نہیں تھا، اور میں پیار کی بات اسے کیسے کروں گا۔ بھلا سوچتے سوچتے میرے ذہن نے کام کیا اور اس کا نمبر نکالنے پر راغب کروایا، لیکن جب میں نے اس کا موبائل آن کر کے اپنے نمبر پر مس کال کرنے کی زحمت کی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ یہ ناانصافی ہے، گناہ ہے۔ کافی دیر ضمیر اور انا کی جنگ ہوتی رہی، پھر پیار کے مقابلے میں میرا ضمیر ہار گیا اور انا جیت گئی۔ اس طرح میں نے اپنے نمبر پر مس کال دے کر اجنبی حسینہ کا نمبر نکال لیا۔ پھر وہ آئی اور میری حالت پہلے سے بھی بدتر کر گئی، میری بے چینی میں اضافہ کر کے میرا سکون بھی غارق کر گئی۔ دل کو تسلی دینے کی خاطر میں نے سوچا کہ جب وہ دوبارہ آئے گی تو اس کو اپنے دل کی بات کہہ دوں گا۔ وہ نہ آئی، کیونکہ اس دن اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ میٹرک کے پیپر دے رہی تھی۔ آخر کب تک انتظار کے لمحے طویل ہوتے گئے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اچانک خیال آیا، اس کا نمبر جو سیو ہے۔ یہ بات یاد آتی ہی میرا دل بہت خوش ہو گیا اور میں نے فوراً اس کا نمبر ڈائل کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے نو کا بٹن پریس کر دیا، یہ سوچتی ہوئی کہ نہ جانے وہ بڑے لوگ ہوں گے، وہ مجھے یہاں سے اٹھوا کر نہ کہیں پھینک دیں اور عشق کے چکروں میں بے روزگار نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا، میں ڈر کے مارے اس کا نمبر نہیں ملا رہا تھا۔ 1 ہفتے تک میں اسی کشمکش میں رہا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کا نمبر تمام حسنوں کو یکجا کر کے ملا ہی ڈالا۔ اگلے ہی لمحے پرنم سی آواز نے میرا استقبال میں تھی۔ 30 سیکنڈ تک وہ ہیلو ہیلو کرتی رہی۔ جان بن کر اس کی آواز سے محظوظ ہوتا رہا اور میری طرف سے اسے مسلسل خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس نے کال اینڈ کر دی۔ کال کے کٹتے ہی میرے سیل فون نے SMS کی بیل دی۔ انگلش میں لکھا تھا، جو کہ میں پڑھنے سے بالکل قاصر تھا۔ پھر اس طرح کے کئی SMS آنے لگے، نہ ہی میں کوئی میسج پڑھ سکا اور نہ ہی کوئی رپلائی کر سکا۔ پھر اگلے دن میں نے اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جب میں نے اسے کال ملائی تو اس نے نمبر بزی کر دیا۔ جب میں نے نمبر ڈائل کیا تو اس مرتبہ نمبر پاور آف تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس نمبر سے کال بیک ہونے لگی۔ میں نے اوکے کا بٹن پریس کر دیا، موبائل کان کو لگایا۔ اس بار بھی وہی ترنم سی آواز، وہی لہجہ، حفقین و ناراضگی کی ملی جلی تاثرات تھے۔ اس کی گونجدار آواز کی صورت میں میری سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں اب بھی بات کرنے کی میں ہمت نہ تھی۔ پھر کیا تھا، میرے لبوں سے بھی ہیلو کے الفاظ آزاد ہوئے۔ میرے ہیلو کا شب اس نے سنتی ہی شکواؤں اور سوالوں کی بجھاڑ کر دی۔ کون ہو تم، اور کیوں پچھلے کئی روز سے میری پریشانی کا باعث بنے ہوئی ہو؟ اس سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی اور ساتھ ہی اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب میں اپنا حال دل اس کے سامنے کھول کر بیان کرنے لگا تو اس نے بغیر کوئی لفظ سنے ہی کال ڈراپ کر دی اور ساتھ ہی پھر سیل فون آف ہو گیا۔ پھر میں مسلسل ٹرائی کرتا رہا، لیکن مایوسی کا سامنا کرتے ہوئے میں نے موبائل جیب میں ڈال دیا۔ پھر اس نے عشاء کے بعد کال کی اور کل دن کے وقت کال کرنے کو کہا اور کال اینڈ کر دی۔ رات بہت ہی بے چینی سے گزری، نیند بھی میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح جلدی نماز پڑھی اور اپنے رب سے اپنی بھلائی کی دعا کی۔ یہ 11 بجے کا ٹائم تھا جب میرا سیل فون بجا اور کال اجنبی محبوبہ کی تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور بولی، اس دن تیزی میں آپ کو تھینکس تک نہ بول سکی، جس کے بعد مجھے کافی دکھ ہوا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کیسی ہیں اور امتحانات کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں اللہ کے کرم سے بالکل عافیت سے ہوں اور امتحان بھی اچھے رہے، آپ سناؤ کیسے ہو؟ وہ اتنی جذباتی تھی کہ اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ نمبر کہاں سے دیا۔ میں نے کہا جب سے آپ سے ملا ہوں تو بالکل ٹھیک نہیں۔ وہ مسکرانے لگی، مسکراتی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بچی نہ تھی، میری بات سمجھ چکی تھی۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ 3 گھنٹے تک ہماری بات ہوتی رہی۔ پہلی بات میں ہم ایک دوسرے کے قریب ہو چکے تھے۔ یوں 6 ماہ کے دوران ہماری دوستی پیار میں بدل گئی اور اس دوران ہماری 2 بار ملاقات ہوئی۔
نائلہ تو میری دیوانی ہو ہی گئی تھی۔ نائلہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے پاپا امریکہ میں ہوتے تھے، جبکہ نائلہ اپنی امی اور ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ نائلہ نے کافی بار مجھے یہ کام چھوڑنے کا بولا اور اپنے علاقے میں کام پر لگوانے کا کہا، لیکن میں ہر بار ٹال دیتا، کیونکہ میں اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے بیٹوں کی طرح پیار دیا تھا اور میں ان دنوں کام پر آیا تھا جب میری عمر کھلونوں سے کھیلنے کی تھی۔ وقت آوارہ پنچھی کی طرح ہوا میں پرواز کرتا رہا۔ ہم روز ملتے اور فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے۔ اس کی مجھ سے دوستی کرنے کی ایک وجہ میرا توتلا پن بھی تھا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں کوئی بات پوچھتی تو میں اپنی توتلی زبان میں جب اسے جواب دیتا تو وہاں سے ہنس کر پاگل ہو جاتی۔ وہ کہتی، اگر تم توتلے نہ بولتے تو میں کبھی بھی تم سے دوستی نہ لگاتی۔ مجھے تمہارا توتلا بولنا بہت اچھا لگتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ تم بولتے جاؤ اور میں سنتی رہوں۔ ہمارے دن رات میں اور رات دن میں شمار ہونے لگے۔ نائلہ کو میری آنکھیں بہت پسند تھی۔ وہ اکثر میری آنکھوں کو چومتی تھی اور اپنے سامنے بیٹھنے کا کہتی تھی کہ بس بولتے جاؤ اور میں سنتی رہوں، کہ کاش وقت یہیں رک جائے اور یہ منظر میرے سامنے ہزاروں سال تک چلتا رہے، لیکن قانونی قدرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیں ایک دوسرے کو الوداع کہنا ہی پڑا۔ میں خود پر فخر کرتا تھا کہ میرے محبوبہ انتہا پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی بھی مالک ہے۔ غریب تو میں بھی تھا، لیکن شاید میری وجہ سے اس کے دل میں غریبوں کے لیے کافی محبت تھی۔ اس نے کئی بار مجھے نقد پیسے دیے اور قیمتی تحائف دینے کی کوشش کی۔ میں ہر بار واپس موڑ دیتا۔ ہماری محبت ندی کے پانی کی طرح پاک اور شفاف تھی۔ نائلہ ایک آزاد خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے مجھ پر کبھی بھی شک نہ کیا اور مجھے بھی اس پر مکمل اعتبار تھا۔ ایک دن کہا، جانی تیار رہنا، آج میں تمہیں اپنی ماما سے ملوانے لے جاؤں گی۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے اس پر اور بھی اور زیادہ پیار آنے لگا۔ پھر وہ دوپہر کو ہوٹل میں آئی اور چلنے کو بولا۔ میں نے تمام امور نائک کو سمجھا دیے۔ صاحب کام کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک گئے ہوئے تھے۔ نائلہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنی نئی کار میں آئی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ پہلے میرے پاس بس ایک ہی کار تھی، لیکن اب میں نے اپنے لیے نئی کار لے لی ہے۔ میں نے اسے مبارکباد دی۔ باتوں باتوں میں ہم نائلہ کے گھر پہنچ گئے۔ آج میں نے بہت اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور شہزادہ محسوس ہو رہا تھا۔ نائلہ کی امی بہت پیار کرنے والی ماں تھی۔ اس نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح اپنا سمجھ کر پیار کیا، میری بہت خدمت کی۔ پھر میں اکثر مہینے میں ایک دو بار نائلہ کے گھر کا چکر لگاتا۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو زندگی جنت کی طرح لگتی ہے۔ میری زندگی بھی نائلہ کے ساتھ جنت ہی تھی۔ ہمیں خوابوں میں بھی ایک دوسرے سے الگ ہو کر بہت دکھ ہوتا۔ ہم نے ہمیشہ ہی ایک ساتھ رہنے اور جلدی ایک ہونے کا عزم کر لیا۔ انتظار صرف نائلہ کے پاپا کا تھا۔ نائلہ نے مجھے کہا، پاپا بھی مجھ پر جان نچھاور کرتے ہیں، میں انہیں آسانی سے منا لوں گی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بھی بے خبر تھی کہ ہمارے مقدر میں کیا کچھ لکھا جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح دن کے وقت نے یہ خبر سنائی۔ صاحب اپنی تمام جمع پوجی کے ساتھ اپنا سامان باندھ کر دبئی روانہ ہوئے اور میں لاوارث ہو کر رہ گیا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ورنہ شاید مجھے بھی اچھی نوکری مل جاتی۔ اسی طرح ہی مجھے نائلہ جان کی یاد آئی۔ چلو اس سلسلے میں اس سے بات کرتا ہوں۔ رات کے 10 بجے نائلہ کو میں نے کال کی۔ نہ جانے کتنی کالز کی اور اس نے پک نہ کی۔ نائلہ کا گھر یہاں سے کافی دور تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میں نے سوچا یہیں پارک میں رات گزار لیتا ہوں، کل رب بہتر سبب نکالے گا۔ گاڑیوں کے شور اور انجان جگہ پر نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ صبح جلدی فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا فون 2 ماہ کی تنخواہ کے سمیت ہی غائب ہو چکا تھا۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے پاس نائلہ کا نمبر تو تھا۔ میں ہوٹل کی جگہ پر گیا۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو بہنے لگے، کیونکہ اس جگہ پر میری کافی وابستگی تھی اور میں یہاں ہی پروان چڑھا تھا۔ یہ جگہ میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی تھی، مگر افسوس مجھے اب اس کو خیر آباد کہنا تھا۔ لاہور چھوڑنے کے لیے میرا من نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ یہاں میرے دل کی دنیا بھی آباد تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے نائلہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نائلہ کے گھر سامنے پہنچا تو اس کا گیٹ لاک شدہ تھا۔ میں نے قریب ہی ایک شاپ والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ لوگ اپنے بنگلے میں شفٹ ہو گئے ہیں اور یہ کرائے کا گھر تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ یہ بات سن کر میرا دل پھٹنے لگا اور دماغ چکرانے لگا۔ جیسے تیسے میں نے اپنے حواس بحال کیے اور وہاں سے چلتا بنا۔ آج کا سورج شاید میرے لیے طلوع نہ ہوا تھا۔ آج سارا شہر ویران سا لگنے لگا۔ میں 2 ہفتوں تک نائلہ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، لیکن مسلسل ناکام رہا۔ میں مایوسی کی کیفیت میں اپنے شہر جانے والی گاڑی میں سوار ہوا۔ سارے راستے میں اپنی محبوبہ کی یاد میں آنسو بہاتا رہا۔ جانی کیسی ہوگی، اس کی حالت بھی میرے جیسی ہوگی۔ وہ تو میرے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاتی ہوگی، نہ جانے اب کیسی جی رہی ہوگی۔ یوں گھر واپس آیا اور گھر والوں کو بتا دیا، صاحب بیرونی ملک چلے گئے ہیں۔ اس دوران میں 6 ماہ تک چرپائی کر ہو کر رہ گیا۔ مر جاتا، مگر میرا دل کہتا کہ مجھے نائلہ کی دعاؤں نے بچا لیا ہے۔
پھر میں نے دوستوں کی مدد سے ایک کریانہ سٹور بنا لیا۔ اس دوران بھی میں نے نائلہ کو کافی یاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اسموکنگ کا عادی ہو گیا۔ میں ہر ماہ لاہور آتا ہوں اور نائلہ کو مشہور پارکوں اور ہوٹلوں میں تلاش کرتا ہوں۔ گھر والوں نے کافی زور دیا کہ میں شادی کر لوں، لیکن نائلہ سے کیا ہوا وعدہ میں نہ توڑ سکا اور مسلسل انکار کرتا رہا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھک سا گیا ہوں، لیکن اس کی یادیں، اس کے کیے ہوئے وعدے مجھے پھر سے تازہ دم کر دیتے ہیں۔ دن گزرتے رہے مگر نائلہ کی محبت میرے اندر پہلے کی طرح جوان ہی رہی۔ میں بھی گھر واپس آ گیا اور خود کو روزمرہ کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ کچھ دنوں بعد میرے کزن کا لاہور میں انٹرویو تھا، اس نے مجھے بھی ساتھ جانے کو بولا۔ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ہم میں کافی دوستی بھی تھی، سو میں نے ہاں کر دی۔ لاہور پہنچنے پر گزرا ہوا وقت ایک فلم کی سین کی مانند میرے آگے چلنے لگا۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، میری حالت غیر ہوتی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ 2 دن ہم لاہور میں رہے، میری طبیعت کافی بگڑ گئی۔ جب ہم لاہور سے گھر واپس آنے لگے، میرے کزن سجاد نے بولا کہ آؤ دربار جاتے ہیں۔ جب ہم دربار پر گئے، تھوڑی دیر اندر رکنے کے بعد ہم لوگ باہر آئے تو میں دربار کے صحن میں بیٹھ گیا۔ لوگوں کی بھیڑ میں مجھے ایک ایسا چہرہ نظر آیا جس کا ہو بہو چہرہ میرے دل میں نقش تھا۔ میں انہی سوچوں میں تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا۔ جب آنکھیں چار ہوئی تو اس کے گورے گورے گالوں کو آنسوؤں کے قطرے داغدار کرتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہزاروں شکوے نظر آ رہے تھے۔ اس کے انداز سے گاہے بگائے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا مجرم میں ہی ہوں۔ پھر اس نے مجھے ایک سائڈ پر ایک برآمدے میں آنے کو بولا۔ میں کزن کو انتظار کرنے کا بول کر خود اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ برآمدے پر پہنچتے ہی کافی دیر خاموشی چھائی رہی، جیسے تھوڑی دیر بعد نائلہ کی سسکیوں نے توڑا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، سلیم، کیا یہی تمہارا پیار تھا، یہی چاہت تھی؟ بھرے شہر میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اتنا بھی نہ سوچا کہ میری زندگی آپ کے بنا کیسے گزرے گی۔ مجھے ایک دم تو شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے 7 سال پہلے نوکری ختم ہونے کے بارے میں بتایا، موبائل کا گم ہونا سب بتا دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ آج 27 برس کا ہو جانے کے بعد بھی میں نے شادی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ میں آپ سے کیا ہوا وعدہ آج بھی نبھا رہا ہوں۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، بس کرو، اب چپ ہو جاؤ۔ بھلے ہی تم مجھے تنہا کر گئے، لیکن نہ جانے دل یہی کہتا تھا کہ وہ بے وفا نہیں ہو سکتا۔ پھر بہت زیادہ باتیں ہونے کے بعد میں نے پوچھا، کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بہت زیادہ یاد کرتی رہی، ایک ایک پل آپ کی یاد میں گزارا ہے اور پل پل مرتی رہی ہوں، اور آج بھی میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، کیونکہ تم ہی میرا پہلا اور آخری پیار تھے۔ میری امی نے آپ کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ نہ آئے۔ اس کے بعد میرے کافی رشتے آنے لگے، میں مسلسل انکار کرتی رہی۔ پھر ماں باپ کی عزت کا بھی خیال تھا، آخر مجھے اپنی محبت کی قربانی دینا پڑی اور پھر میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ شادی ہو جانے کے بعد مجھے ایک راز کا پتہ چلا جو میرے شوہر نے مجھے بتایا۔ تم جس ہوٹل پر کام کرتے تھے وہ میرے بابا نے ہی بند کروایا، اور انہوں نے اس ہوٹل کے مالک کو بہت زیادہ پیسے دیے اور کہا تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک چلا جائے، اور میرا باپ ہمیں لے کر نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تاکہ تم کبھی بھی مجھے تلاش نہ کر سکو، کیونکہ میرے ابو ہی ہماری شادی میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تم غریب تھے، اس لیے وہ تم سے میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے یہ سب چال چلی، مگر میری ماں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ سب پتہ ہونے کے بعد وہ بھی میری مجبوری تھی، اس لیے میں چپ تھی۔ شادی کے بعد جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو میری تو زندگی ہی اجڑ گئی۔ میرے شوہر سے نہ بن پائی۔ شادی کے دوسرے سال ہی وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ جب میرے ابو کو میری طلاق کا پتہ چلا تو وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1 سال تو میرا اسی طرح گزر گیا۔ پھر میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی، کہیں آپ مجھے مل جاؤ اور میں ساری حقیقت آپ کو بتا دوں۔ بہت دعاؤں کے بعد آپ مجھے ملے ہو۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ یہ سب سننے کے بعد میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ہم نے مل کر ایک فیصلہ کیا، شادی کرنے کا فیصلہ۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ نائلہ اور میں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ میرے گھر والے اور نائلہ کی ماں کو اس شادی سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ آج اس بات کو 3 سال گزر گئے۔ میں لاہور شہر میں ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ چلا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں 2 بچوں سے بھی نوازا ہے۔ نائلہ اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔